دین اسلام بنیادی طور پر حقوق ادا کرنے کا دوسرا نام ہے، اور حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرے۔ حقوق العباد کی فہرست بہت لمبی ہے۔ شریعت نے ایک دوسرے کے اوپر حقوق قائم کیے ہیں، ماں باپ کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، بھائی بھائی کے، بہن کے، پڑوسی کے حقوق، حتیٰ کہ ہر مسلمان کے حقوق ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر۔ یہ حقوق کیا ہیں؟ موٹی سی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب کسی سے واقفیت ہو تو اس کو سلام کرے، اگر بیمار ہو تو اس کی تعزیت کرے، وہ دعوت دے تو قبول کرے، خوشی غمی میں اس کو شریک کرے، اور اگر کسی وجہ سے اس سے بولنا چھوڑ دے تو شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے سے بھی ڈرایا ہے اور رشتوں کو منقطع کرنے سے بھی ڈرایا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا والذین اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور دوسری کا فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ تو عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھے، بحال رکھے۔ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، یعنی جو رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے، اور یہ گناہ آج عام ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے والے بھی بہت ہیں، ذکر اذکار کرنے والوں کی بھرمار ہے، تبلیغ میں نکلنے والوں کے تعداد گنی نہیں جاتی، ہر شعبے میں کام کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان سب میں یہ گناہ کہیں نہ کہیں ضرور پایا جاتا ہے۔ اور وہ گناہ بھی کیا؟ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، سالوں گزر جاتے ہیں، بہن کے گھر کی پکی ہوئی کوئی چیز بھائی نہیں کھاتا۔ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بھجوائیں تو اس چیز کو کھانے کی بجائے کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، پتہ نہیں جی کیا پڑھ کے بھیجا ہوگا۔ اتنی بدگمانیاں دلوں میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نے فاسق قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ فَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون۔ یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطع رحمی کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نقصان اٹھانے والا بندہ ہے۔ یہ صلہ رحمی کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ دیکھا اللہ کی عبادت کے ساتھ فوراً حقوق العباد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے
تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کا مطلب یہ کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ مومن نہیں رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. چنانچہ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی قبیلے میں رہتا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے. چنانچہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا ما انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے کہا وما نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. پھر میں نے پوچھا بأی شیء ارسلک، اللہ نے آپ کو کس بات کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا پیغام لے کر بھیجا ہے. یعنی پورے دین اسلام کا جو لب لباب ہے وہ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، حالانکہ وہ بھی تو دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ سب اعمال بہت ضروری ہیں اور صحیح ہیں. مگر جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، تو فرمایا مجھے اللہ نے رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا حکم دے کر بھیجا ہے.